دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ترجمہ دیکھیے کہ وہ دن قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو جمع کرے گا۔ یا معشر الجن، اور پھر ان مخلوق میں سے جنات سے گفتگو کرتے ہوئے فرمائے گا، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا، تم نے انسانوں پر بہت زیادہ انسانوں کی زندگی میں دخل اندازی کر دی۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان جنات کے انسان دوست یہ کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اللہ ہاں ہم میں سے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور آج ہم اس مقررہ مدت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ فرمائیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے، آگ ہے، اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، ہاں جب اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارے رب خوب حکمت والے اور علم والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طریقے سے ہم ساتھ کر دیتے ہیں ظالموں کو ظالموں کے ساتھ۔ ایک ترجمہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ ہے کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اعمال اور ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ گزشتہ درس میں اور بلکہ دروس میں آخرت کے مناظر اور ہدایت سے متعلق کچھ باتیں آئی، اور مکے کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سے ان کے اعتراضات کے جوابات بھی دے رہا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ آیا تھا کہ جس کا سینہ ہدایت کے لیے کھل جاتا ہے اس کے لیے ہدایت آسان ہوتی ہے، اور جس کا سینہ نہیں کھلتا اس کے لیے ہدایت پانا اتنا ہی مشکل جتنا کہ آسمان پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کا ایک انعام بتایا تھا، لہم دار السلام، کہ ایمان والوں کے لیے جنت کا گھر ہوگا جس کو دار السلام کہتے ہیں، اور اللہ ان کا ساتھ، ان کے دوست ہوں گے، کارساز ہوں گے۔
اب چونکہ تذکرہ شروع ہی کے اندر سورہ 8ویں پارے کے شروع میں جنات کا اور شیاطین الجن والانس کا تذکرہ آیا تھا کہ گمراہ کرنے والے انسان بھی ہوتے ہیں اور گمراہ کرنے والے شیاطین بھی ہوتے ہیں جن کو جنات کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں دوبارہ اللہ تبارک و تعالی اس مضمون کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن رب العالمین ساری مخلوقات کو جمع کرے گا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ انسان اور جن صرف 2 مخلوقات سے ہوگا، باقی جو مخلوقات ہیں ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جن جانور ہیں، چرند پرند ہیں، نباتات ہیں، درخت، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ حساب کتاب جو ہوگا وہ انسان اور جنات سے ہوگا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو حساب کتاب جو ہوگا وہ جنات اور انسانوں سے ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری مخلوقات کو جمع کریں گے اور جنات سے گفتگو ہوگی۔ کیا بات ہوگی؟ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کی جماعت، تم انسانوں سے خوب نفع اٹھا چکے ہو، ان کو خوب گمراہ کر چکے ہو، ان کو تم نے بہت زیادہ دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر گمراہی کا سبب جو حقیقی سبب ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر جو شیاطین جن ہیں، یعنی جنات میں جو گمراہ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، شیاطین ہیں، وہ لوگوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی بھٹکاتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی بھٹکاتے ہیں، اس لیے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی ہے۔ شیاطین کو اللہ نے وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی انسانوں کے امتحان کے لیے، تو وسوسے ڈال ڈال کر دین کے معاملات میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کی رسالت سے متعلق، آپ کے احکام سے متعلق، آپ کے فرامین سے متعلق، آپ کی زندگی سے متعلق لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کا پیدا کرنا، اس میں ایک بڑا حصہ شیاطین جن کا ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرتے ہیں، اسی لیے تو قرآن میں سورہ ناس میں فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ایسے خناس اور خبیث سے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی والناس، اور وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت دی کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتے ہیں، اور بعض مرتبہ جنات نے انسانوں کو اتنا مجبور کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جادو ٹونا اور اس طرح کی چیزیں جن لوگوں کا مشغلہ ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے جادو کے لیے، کسی بھی جادو کو مؤثر بنانے کے لیے، جادوگر کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ شیاطین کی عبادت کرے، وہ شیاطین کی پوجا کرے۔ اسی لیے ان جادوگروں کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی مورتیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بت بنے ہوتے ہیں، وہ ان کے آگے ان کو خوش کرنے کی چیزیں رکھ کر ان کو خوش کرتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور ان کے لیے جو الفاظ ہیں ان کے منتر تنتر وہ پڑھے جاتے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ جنات اور شیاطین خوش ہو کر اس جادوگر کی مدد کرتے ہیں۔ تو پہلی گمراہی تو یہی ہے، اسی لیے تو آقا نے فرمایا کہ جو جادوگر کے پاس جائے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ جادوگر خود کافر ہے، جادو کفر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھ کر آئے کہ جو آدمی جادو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جادو کرنا اور کروانا یہ جنات کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا، اس میں شیاطین کو خوش کرنا پڑتا ہے، ان کی پوجا کرنی پڑتی ہے، ان کی عبادت کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ حکم دیتے ہیں کہ تم شراب پیو، اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، پھر حکم دیتے ہیں کہ گندگی کھاؤ تو اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ حکم ہوتا ہے کہ ہمیں خوش کرنے کے لیے فلاں قبرستان میں مخصوص قبر پر اتنی مدت تک تم کو بیٹھنا ہے،
اور پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس قبرستان کی مٹی اپنی پیشانی پر لگانا، مختلف چیزیں جو ان کو خوش کرنے سے متعلق ہیں ان کا حکم دے کر وہ جادو میں اثر پیدا کرتے ہیں۔ تو پہلی گمراہی تو یہیں سے شروع ہو گئی کہ جنات انسان کو اس طرح سے بھی بھٹکاتے ہیں، اور شکوک و شبہات یہ دوسرا راستہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر شک پیدا کر دیا جاتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہے گا اللہ ان سے کہ قد استکثرتم من الانس، بہت بھٹکا لیے۔ اب جنات کا جواب یہاں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ پوچھنے والی ذات کون سی ہے؟ علیم اور خبیر ذات ہے، احکم الحاکمین، وہ تو جانتے ہیں، تو ان کے سامنے جھٹلانا ناممکن ہے۔ انسان فوراً جواب دیں گے۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ وقال اولیاؤہم من الانس، انسان جواب دے گا کہ ہاں اے اللہ آپ درست فرما رہے ہیں، ربنا، ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم نے جنات سے فائدہ اٹھایا اور جنات نے ہم سے فائدہ اٹھایا۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اللہ ہم نے استمتاع کیا یعنی فائدہ اٹھایا، جنات نے انسانوں سے اور انسان نے جنات سے۔ کیا فائدہ اٹھایا؟ انسان جنات سے جو فائدہ اٹھاتا ہے میں نے ابھی بتلایا، جنات انسانوں سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی جن کو خوش کرنے کے لیے، کسی شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس کی عبادت ہوتی ہے تو اس کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس نے قادر اور مخلوق اور خالق کو اور قادر کو چھوڑ کر مجھ سے اس نے مدد مانگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کے بارے میں تھا، اس نے عبادت بھی میری کی اور مدد بھی مجھ سے مانگی، تو مجھے گویا کہ اس نے اللہ کے مقام پر رکھ دیا۔ یہ ان کی خوشی تھی۔ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، سفر ہوتا تھا رات میں تو کسی جنگل میں قیام کرنا ہوتا، تو ظاہر ہے کہ جنات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جنگلوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو وہاں ایمان والا تو دعا مانگتا ہے کہ اللہ یہاں کی ہر مخلوق کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ میں یہاں کی ہر مخلوق کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ لیکن بعض لوگ یہ کرتے تھے، اعوذ بسید ھذا الوادی من صفہاء ھذا الوادی، اعوذ بسید ھذا الوادی، اے اس وادی اور اس جنگل کے سردار جن، میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں یہاں کے شریروں سے۔ تو وہ خوش ہو جاتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر اس نے میری مدد مانگی، اور رات بھر اس کے لیے وہ پہرے کا کام کرتا تھا اور حفاظت ہوتی تھی۔ تو یہ ان کو فائدہ پہنچتا تھا، اور انسانوں کو جو فائدہ پہنچتا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سنی کہ جنات انسانوں کو کچھ باتیں سنا دیا کرتے تھے، بتا دیا کرتے تھے، کہانت کی، جادو کی۔ اب اللہ نے ان دونوں کے بارے میں اب اعلان کر دیا، کہتے ہیں وقال اولیاؤہم من الانس، انسان وہ جو جنات کے دوست تھے وہ اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں استمتع بعضنا ببعض، کہ اللہ اے ہمارے رب، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، اور نتیجے میں وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور آج ہم اس مدت کو پوری کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے جو آپ نے ہمارے لیے متعین کی تھی، یعنی مر گئے، اور آج قیامت کے میدان میں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نے یقیناً جنات سے فائدہ اٹھایا اور جنات نے ہم سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ کہتے ہیں النار مثواکم، دنیا میں توبہ کے بغیر آئے، میرا نبی آیا تھا، کتاب لایا تھا، ہدایت تمہارے سامنے تھی، تم نے چھوڑ دیا، عقل تمہیں نصیب ہو گئی تھی، ہدایت کی باتیں تمہارے سامنے آتی تھیں، پھر بھی تم نے جنات کی باتوں کو اور شیاطین کی باتوں کو تسلیم کیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تم نے نہیں تسلیم کیا، لہٰذا اب چونکہ تم کفر کی حالت میں دنیا سے آئے ہو، النار مثواکم خالدین فیہا، تمہارا ٹھکانہ تو اب جہنم ہے، آگ ہے، جنات کو اور شیاطین کو بھی ڈالا جائے گا اور اسی طریقے سے انسانوں کو بھی ڈالا جائے گا، الا ما شاء اللہ، ہاں جس کو اللہ چاہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں
کہ الا ماشاء اللہ سے مراد ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ساری مخلوق جہنم، سارے انسان تو جائیں گے، لیکن جو ایمان کی حالت میں دنیا سے آئے گا وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ کہ گناہوں کی وجہ سے کچھ مدت وہ جہنم میں جلے گا، لیکن پھر نتیجے کے اعتبار سے اور آخر کار اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس الا ماشاء اللہ کی وضاحت قرآن کی دوسری آیتوں میں بیان کر دی، اس لیے کہ جہنم میں کافروں کو ہمیشہ رکھا جائے گا، اس پر تو پوری قرآن و حدیث کی آیتیں متفق ہیں۔ سورہ بینہ میں ہم پڑھتے ہیں خالدین فیہا ابدا، کہ جہنم میں رہنے والے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابد الآباد تک رہیں گے، ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ تو الا ماشاء اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم سے نکالے، یہ ضابطہ ہے اللہ کا، یہ قانون بیان ہو رہا ہے۔ قدرت اللہ کی اپنی قدرت تو ہے، لیکن جو ضابطہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ایمان والا دنیا سے جائے گا تو ہمیشہ کی جنت، کفر والا دنیا سے جائے گا تو ہمیشہ کی جہنم، خلود والی جنت اور خلود والی جہنم کا اعلان ہے۔ ان ربک حکیم علیم، اللہ کو خوب معلوم ہے کیونکہ وہ حکمت والے ہیں، سزا کس کو کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے کسی کو اللہ کی سزاؤں پر اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی دی، 60 سال کے کفر کے نتیجے میں ہمیشہ کی جہنم کیوں؟ تو اس طرح کے اعتراضات اللہ کے فیصلوں اور قانون کے اوپر ایک ایمان والے کو نہیں اٹھانے چاہیے۔ کیوں؟ ان ربک حکیم علیم، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتے ہیں، حکمت ہے اس کی کہ وہ کیوں یہ عذاب دے رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اس کے فیصلوں پر سوال نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ، اچھا علیم بھی اتنے ہیں کہ کس نے کیا گناہ کیا اللہ خوب جانتا ہے۔ موت کے وقت میں کون سا کافر مومن تھا اللہ جانتا ہے، اور کون سا مومن کافر تھا اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم ضابطہ بیان کر دیتے ہیں، قانون بیان کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کافر کا جنازہ بھی ہم دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فی ناری جہنم، ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ موت کے وقت میں اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو اور وہ جنت میں جا رہا ہو اور ہم نے یہاں سے بڑھا کی کہ جہنمی جا رہا ہے، اس لیے ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے دنیا میں موت سے پہلے یا موت کے بعد جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیں۔ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ حکیم ہیں اور وہ علیم ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ کون ایمان پر مرا اور کون ایمان سے بغیر مرا۔ آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، دنیا کے اندر جو رشتہ داریاں ہیں، دنیا کے اندر جو دوستیاں ہیں، یہ بھی عام طور پر ذہنی مناسبت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ نیک لوگ نیکوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور شریر لوگ شریروں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ بعض نیک ہوتے ہیں لیکن اٹھنا بیٹھنا شریروں میں ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہ بھی شریر ہے، اس لیے کہ میل ملاپ سے آدمی کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ذہنیت کا آدمی ہے، دوستوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قماش کا آدمی۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی رابطے اور دوستیاں ذہنی مناسبت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی جو ٹولیاں اور گروہ بنیں گے یہ اعمال اور اخلاق کی مناسبت کی وجہ سے بنیں گے۔ یعنی آخرت کے میدان میں ایمان والے ایک طرف ہوں گے، اور ایمان والوں میں بھی ہر درجے کے ایمان والے الگ الگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے، چاہے ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی خطے سے ہو۔ اعمال میں اگر ایک جیسے ہیں، اخلاق میں اگر ایک جیسے ہیں، تو وہ قیامت کے میدان میں ایک ساتھ رہیں گے۔ یہی حال کفر کا ہے، یہی حال مشرکین کا ہے کہ مشرک دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، اگر اس کے اعمال ایک جیسے ہوں تو وہ سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اور جو ظالم ہوں گے وہ ایک جگہ جمع ہوں گے، جو کافر ہوں گے وہ ایک جگہ جمع ہوں گے۔ تو ایک ترجمہ تو اس کا کیا گیا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، کہ ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ رکھیں گے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کا نظام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ظالم کا ساتھ دے گا، جو آدمی ظالم کا ساتھ دے گا،
اللہ تبارک و تعالی اسی ظالم کے ذریعے سے اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ جو آدمی ظلم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کا ساتھ دیتا ہے، تو جس کا ساتھ دیا وہی ظالم اس پر بھی ظلم کرے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے کہ ظلم کا ساتھ دینا بہت گندی چیز ہے۔ اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہو، ظلم ہو رہا ہو، ناانصافی ہو رہی ہو، ہم تعلقات کی بنا پر اگر جا کر ساتھ دیں گے تو ہم ان ظالموں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اگرچہ کہ وہ ظلم اپنے ہی اپنوں پر کرنے والے کیوں نہ ہو۔ انصاف کا ساتھ دیں، عدل کا ساتھ دیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کو ظالموں کے ساتھ رکھا جائے گا، یا ظالموں کو اللہ ظالموں کے ذریعے سے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ جو آج چھوٹے موٹے شیاطین ہیں، ظالم ہیں، وہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے بعض مرتبہ اپنی قوم ہی کا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو جو ایسے منافق ہیں اور ایسے جاسوس ہیں اور قوم کے ایسے غدار ہیں کہ جو قوم کی باتیں لے جا کر ایجنسیوں تک پہنچاتے ہیں، وقت آتا ہے تو یہی کارندے، یہی جاسوس اور یہی کچپندے انہی ایجنسیوں کا شکار ہو کر زمین پر تڑپتے ہوئے موت کا شکار ہوں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، دنیا دیکھتی ہے، تاریخ گواہ ہے اس پر کہ جو آدمی جاسوسی کرتا ہے اور جو آدمی چند ٹکوں کی خاطر قوم کو بیچ دیتا ہے اور ملت کا سودا کر دیتا ہے، جن کو خوش کرنے کے لیے یہ گھٹیا حرکتیں ہو رہی تھیں، انہی لوگوں کے ذریعے سے اس کو پھر ذلیل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت گندی چیزیں ہیں، ظلم اور ظلم کا ساتھ دینے والوں کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ظالم سب ایک جگہ جمع ہوں گے۔ اب اس میں ہر قسم کا ظلم داخل ہے۔ کوئی شوہر بیوی کو ستاتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ کوئی مالک نوکر کو ستاتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ کوئی بڑا چھوٹے کو ستاتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ کوئی مسجد کا ٹرسٹی امام کو ستاتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ کوئی مسجد کا ٹرسٹی مؤذن کو ستاتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ کوئی مؤذن مسجد کو ستاتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ کوئی امام مسجد پر زیادتی کرتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ تو یہ ظلم صرف مارنے اور کاٹنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر آدمی جب اپنی حد سے آگے بڑھے گا تو وہ ظالموں کی فہرست میں چلا جائے گا۔ باپ کے ساتھ زیادتی اگر اولاد کرتی ہے، ظالم ہے۔ اولاد کی تربیت میں باپ اگر ناانصافی کرتا ہے تو ظالم ہے۔ بیویوں کے ساتھ شوہر، شوہر کے ساتھ بیوی، پڑوسیوں کے ساتھ پڑوسی، بھائیوں کے ساتھ بھائی، بہنوں کے ساتھ بھائی اگر ناانصافی کرتے ہیں، وراثت کا حق مار دیتے ہیں، ظالم ہے۔ قیامت کے دن ظالموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ظلم ایک بہت وسیع مفہوم کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ شرک ہے، جس کو قرآن میں وضاحت سے بیان کیا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ ظلم کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے کہ ظالم کے جو حقیقی معنی ہے، چیز کو اپنی حقیقی جگہ پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ انسان اپنے دائرے میں رہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، جب دائرے سے باہر نکلتا ہے تو پھر ظلم اس کا آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم اسی طریقے سے بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کرتے ہیں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، یعنی ایک ساتھ رہیں گے سب اعمال کے اعتبار سے۔ ہم اس لیے دعا کرتے ہیں ربنا توفنا مسلمین، کہ اللہ اسلام والے ہمیں دنیا میں برقرار رکھنا، ایمان کی حالت میں ہم کو مسلمان موت دینا۔ اور آگے دعا ہوتی ہے وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اور قیامت کے دن نیکوں کے ساتھ ہم کو جوڑے رکھیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب گروہ بنا دیے جائیں گے میدان حشر میں تو ہم کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ جب قیامت میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی نیک اعمال کی توفیق دے گا۔ تو توفنا مسلمہ والحقنا بالصالحین، یہ دعا ہم کو مانگتے رہنا ہے۔ آگے اس مضمون کا ایک اور حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، عداوت سے، شکوک و شبہات سے محفوظ فرمائے، اور شیاطین الانس اور جن سے اللہ ہم سب کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی آپ سے مسئلات کے لیے